جو وفاقی وزراء ہیں ان کے بیانات سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس مرتبہ پی ٹی آئی اسلام آباد کی طرف آئی تو پھر 26 نومبر سے زیادہ سخت ایکشن ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی یہ آپشن موجود ہے کہ پی ٹی آئی اسلام آباد آ سکتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں دیگر آپشنز پر پہلے غور ہوگا؟ بیسیکلی اس کا سادہ زبان میں مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ آئیں گے تو ہم آپ کے زیادہ بندے ماریں گے. تو اگر ایک دفعہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ جی ہم نے اسلام آباد کی طرف آنا ہے، وہ ڈی چوک ہو، وہ 0 پوائنٹ ہو، 26 نمبر چنگی ہو، اگر پارٹی نے ڈیسائیڈ کر لیا تو پھر تو ہم جائیں گے. انہوں نے اگر اپنے شہریوں کو ہی جو ہے ان کا قتل عام کرنا ہے تو اللہ خیر صلی اللہ. لیکن ارباب صاحب ابھی چلیں، جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں ان کے بیانات اپنی جگہ ہے، وہ پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کرتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ گنڈا پور صاحب بڑا عرصہ خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کچھ انٹرویوز بھی دیے، اور انہوں نے آپ نہیں سمجھتے کہ صوبائی حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی ان کے خلاف پوری ایک چارج شیٹ پیش کی ہے؟ وادی تیرا کے معاملے کا انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ صوبائی کابینہ اس کی ذمہ دار ہے. پھر انہوں نے اپنی حکومت کا بھی ذکر کیا جب وہ وزیر اعلیٰ تھے کہ جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت ڈرون اٹیکس بھی کم ہو رہے تھے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک پوری چارج شیٹ ہے جو کوئی اور نہیں، آپ کے سیاسی مخالفین نہیں بلکہ جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ پیش کر رہے ہیں صوبائی حکومت کے خلاف؟ دیکھیں، ایک چیز جو ہماری کچھ ساتھیوں میں ایک ٹینڈنسی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، ہم اندرونی مسئلے مسائل جو ہیں وہ اٹھا کے پبلک میں سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ لے کے آتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جی ہر پارٹی کے اندر انٹرنل پولیٹکس ہوتی ہے، گروپس بھی ہوتے ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، بے تحاشا ہیں، کوئی MLN بھی ہے، لیکن ان میں ایک ٹینڈنسی یہ ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں باہر عوام کے سامنے نہیں رکھتے. تو یہ جو پریکٹس ہے، آپ نے کبھی بھی مجھے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے کسی پارٹی ممبر کو یا کسی بھی ایون وقت کے چیف منسٹر کو، ڈسپائٹ جتنے بھی ہمارے ان کے ساتھ مخالفت اختلافات رہے ہیں، پبلک فورمز پہ ہم نے کوئی بات نہیں کی. تو میرے خیال میں ایسی حرکات اور سکنات جو ہیں وہ پارٹی کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی، اور جو لوگ اس کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا. لیکن چلیں، یہ تو ارباب صاحب بات ہے گنڈا پور صاحب کے حوالے سے، جیسے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ وہ بڑا عرصہ جو ہے وہ خاموش رہے. آپ کے نزدیک اگر اس مرتبہ انہوں نے کھل کر بات کی ہے اور وہ بھی صوبائی کابینہ کے خلاف، پی ٹی آئی کے ہی خلاف بات کی ہے، تو آپ کے نزدیک گنڈا پور صاحب کو پھر یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کے نزدیک؟ مجھے نہیں پتا کہ گنڈا پور صاحب کوئی کیوں بات کرنی پڑی، بیکاز جب وہ چیف منسٹرشپ سے ہٹ گئے تو اس کے بعد تو یہ پہلی دفعہ جو ہے اسلام آباد بھی ایک لاسٹ ٹائم جو ان سے میں کم از کم ملا ہوں، وہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے اشاعہ ہوا تھا تھرسڈے کے دن، اس کے بعد اگلے دن جمعے کو ہمارا دھرنے کا بلکہ اسی دن دھرنے کا اعلان ہوا تھا. وہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد جو آئے ہیں، مطلب میں ان کے بیان کو نہ میں اس پہ میں کامنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ تو ان کی طرف سے ہیں، لیکن وہی والی بات کہ اس قسم کی پریکٹس اچھی نہیں ہوتی.